انگریزی زبان جس کو آج ہر کوئی سیکھ، تو اس کی بنیاد بھی رکھی گئی تھی انگریز کے 200 سالہ حکومت کے دور سے، خاص کر پاکستان کی جو پولیٹکس ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز تھے، نہیں تھا وہی جس میں کچھ پولیس، لیکن آزادی کے 76 سال بعد وہ سسٹم آج یہ ویڈیو نہ صرف پاکستانیوں کے لیے ہے بلکہ اکراس دی بارڈر انڈیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں تو ان سب کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں بات کروں گا ان ریفارمز کے اوپر، ان لیگیسیز کے اوپر، جو کہ وہ ڈیولپمنٹس ہے جو کہ ہوئی تھی بیفور 1947 when India was united under the British India۔ تو اسی وجہ سے چونکہ وہ ریفارمز، وہ لیگیسیز آج بھی نہ صرف پاکستان کا حصہ ہے بلکہ انڈیا کا بھی ایک حصہ ہے، تو اسی وجہ سے this video is not only for the people of Pakistan but also for those people who are living across the border in India۔ جس ریلوے پر آج آپ سفر کرتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن جس کو آج نہ صرف آپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے بچے بھی اس تعلیم کو حاصل کرے جس پر آپ لاکھوں اور کروڑوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں۔ انگریزی زبان جس کو آج ہر کوئی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب ہم محفلوں میں بیٹھ کر، معاشرے میں بیٹھ کر اس زبان میں بات کرتے ہیں تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ بیوروکریسی جس کے لیے ہم کئی سالوں محنت کرتے ہیں، اس کو جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیوڈلز، جاگیرداری نظام جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور خاص کر جو فیوڈل لارڈس ہے جس کا پولیٹکس کے اوپر ایک بہت بڑا ڈومیننس ہے، ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے۔ ویسٹرن کلچر جس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے ہمارے معاشرے کے اوپر، اور ہر کوئی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کلچر کو ایڈوپٹ کیا جائے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کپڑے پہنیں جس طرح انگریز پہنتے ہیں، ان کی طرح ہم کھائیں، ان کی طرح ہم پیے، ان کی طرح ہم بات کریں، ان کی طرح ہم سوچیں، جس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے ہمارے اوپر اور ہمارے معاشرے کے اوپر۔ آپ کے معاشرے میں جو انسٹیٹیوشنز ہے، جو PIA ہے، جو پولیس ہے، آپ کی جو ملٹری ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے چیزیں، یہ لیگیسیز ہے انگریز کی، اور یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی تھی انگریز کے 200 سالہ حکومت کے دوران۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو لیگیسیز ہے، یہ جو ریفارمز ہے جو کہ انہوں نے انٹروڈیوس کیے تھے اپنے 200 سالہ حکومت کے دوران، تو کیا یہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کیے تھے یا ہمارے فائدے کے لیے کیے تھے؟ اور برٹش جو کہ انڈیا اس کے انڈر ایک کالونی تھی، اور یہ سسٹم جو انہوں نے اسی وجہ سے انٹروڈیوس کیا تھا تاکہ انڈیا کو کنٹرول کیا جا سکے، انڈیا کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکے۔ تو کیا پاکستان آج 76 سال بعد، آزادی کے 76 سال بعد، کیا پاکستان آج بھی ایک سوورن کنٹری ہے یا آج بھی ہم ایک کالونیل اسٹیٹ ہے؟ تو آئیے ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ انگریزوں کی جو پہلی لیگیسی ہے تو وہ ہے بیوروکریسی، یعنی کہ سول سروسز۔ یہ جو آج آپ پاکستان میں CSS ایگزام دیتے ہیں اور انڈیا میں UPSC ایگزام دیتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں اور ڈیفرنٹ گروپس کو جوائن کرتے ہیں، آفیسرز بنتے ہیں اور اس سسٹم کو چلاتے ہیں، تو اس کی بنیاد بھی رکھی گئی تھی انگریز کے 200 سالہ حکومت کے دوران۔ اس کی اوریجن ہوتی ہے آفٹر دی ارائیول آف ایسٹ انڈیا کمپنی۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے ہندوستان تجارت کے سلسلے میں، تو چونکہ شروع میں وہ ایک چھوٹی سی کمپنی تھی، تقریباً 218 لوگوں پر مشتمل ایک کمپنی تھی، اور ان کی جو تجارت تھی تو وہ بھی کافی چھوٹی تھی، اور ان کے پاس اس وقت تک زمینیں بھی نہیں تھی، جنگیں انہوں نے نہیں لڑی تھی، تو لہٰذا شروع میں کمپنی کے اندر جو پروفیشنلز تھے، جو مرچنٹس تھے، جو کاروباری لوگ تھے، تو وہ سارے سسٹم کو چلا رہے تھے، ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو وہی پروفیشنلز چلا رہے تھے۔
لیکن آفٹر ریگولیٹنگ ایکٹ آف انڈیا 1773 اور پھر بعد میں پٹس انڈیا ایکٹ 1784 کے بعد کمپنی کو اس بات کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اب ایک سسٹمیٹک اور آرگنائزڈ ایک بیوروکریسی کا ہونا بہت ہی ضروری ہے تاکہ سسٹم کو صحیح طریقے سے چلایا جا سکے. اور پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ 1793 میں گورنر جنرل لارڈ کارنوالس جو ہے وہ اس بیوروکریسی کی بنیاد رکھتے ہیں. اور فرسٹ ٹائم ایگزامس کنڈکٹ ہوتے ہیں، فرسٹ ٹائم جو ہے میرٹ کے اوپر لوگوں کو ریکروٹ کیا جاتا ہے. لیکن 1793 میں بیوروکریسی کی بنیاد تو رکھی جاتی ہے، لیکن جو آفیسرز آتے ہیں تو ان میں انڈینس نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ سارے انگریز ہوتے تھے، وہ سارے یورپینس ہوتے تھے. انڈینس جو تھے وہ ایکسکلوڈیڈ تھے. لیکن بعد میں 1833 میں چارٹر ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے بعد پھر وہ گیپ دیتے ہیں انڈینس کو کہ اب انڈینس بھی بیوروکریسی کو جوائن کر سکتے ہیں. لیکن ان کی ان کا جو کردار ہوتا تھا تو وہ کافی لمیٹڈ ہوتا تھا. اور پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب برٹش گورنمنٹ خود یہاں پر آتی ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایبولش کرتی ہیں، ختم کرتی ہیں، خود یہاں پر رول کرنا شروع کرتی ہیں، تو پھر وہ مزید چینجز لاتے ہیں اس بیوروکریسی میں. تو یہ بیوروکریسی آج بھی یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے. یہ جو آپ کے اسسٹنٹ کمشنر ہے، آپ کے جو ڈپٹی کمشنر ہے، آپ کے جو کمشنر ہوتے ہیں، آپ کے جو چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں، ایڈیشنل سیکرٹریز ہوتے ہیں، فیڈرل سیکرٹریز ہوتے ہیں، آپ کے پولیس میں جو آئی جی پیز ہوتے ہیں یا باقی جو لوگ ہوتے ہیں یا کسٹم کے آفیسرز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو جتنے بھی سول سرونٹس ہیں آپ کے ملک میں، تو یہ سارے بیوروکریسی کا حصہ ہے. تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس وقت انگریز کے 200 سالہ حکومت کے دوران، جو آج بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. انگریزوں کی جو دوسری لیگیسی ہے تو وہ ہے فیوڈلزم، یعنی کہ جاگیرداری نظام. یہ جو آج آپ پاکستان میں جاگیردار دیکھ رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نواب، جسے ہم کہتے ہیں سردار، جسے ہم کہتے ہیں وڈیرا، تو یہ سب بھی انہوں نے بنائے تھے. ان فیوڈلز کا آج پاکستان کے معاشرے پر ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے، ایک بہت بڑا ڈومیننس ہے. خاص کر پاکستان کی جو پولیٹکس ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، تو ان میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. کوئی بھی پارٹی پاکستان میں پاور میں نہیں آ سکتی جب تک اس پارٹی کے پاس ان سرداروں کا، ان وڈیروں کا، ان نوابوں کا ان کے پاس سپورٹ نہ ہو. کیونکہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو ان پولیٹیکل پارٹیز میں ان کا ایک بہت بڑا کنٹرول ہے. آپ کے پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا، آپ کے پارلیمنٹ میں کوئی لا پاس نہیں ہو سکتا، کوئی امینڈمنٹ آپ کنسٹیٹیوشن میں نہیں کر سکتے، کوئی شخص آپ کے کنٹری میں پرائم منسٹر نہیں بن سکتا جب تک ان فیوڈلز کا سپورٹ نہ ہو ان کے پاس. اب اس کی اوریجن اس طرح ہوتی ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے ہندوستان، اور جب وہ آہستہ آہستہ جنگیں لڑتی ہے ڈیفرنٹ پاورز کے ساتھ اور ان کو وہ ڈیفیٹ کرتی ہے، تو جنگوں کے بعد ان کے کنٹرول میں ایک بہت بڑی تعداد میں زمین آتی ہے. تو وہ زمین ان کے لیے کنٹرول کرنا کافی مشکل تھا، پاسبل نہیں تھا، کیونکہ کمپنی چھوٹی تھی. تو لہٰذا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو وہ ٹرین کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہ جنم دیتے ہیں جو کہ لوئل تھے ٹورڈز ایسٹ انڈیا کمپنی. اور ہر فیوڈل لارڈ کو وہ سرٹن اماؤنٹ آف زمین ان کو ایلوکیٹ کرتے تھے. مثال کے طور پر اگر ایک جاگیردار ہے تو ان کو اتنی اماؤنٹ میں زمین دی جاتی تھی، اگر ایک دوسرا جاگیردار ہے تو اس کو اتنی اماؤنٹ میں زمین دی جاتی تھی. اور ان فیوڈل لارڈز کا یہ کردار ہوتا تھا کہ زمینیں ان کو دی جاتی تھی اور ان فیوڈل لارڈز کا کنٹرول ہوتا تھا فارمرز کے اوپر، پیزنٹس کے اوپر، یعنی کہ کسانوں کے اوپر. کسان جو تھے وہ ان فیوڈل لارڈز کے انڈر ہوتے تھے، وہ زمینوں کو
کلٹیویٹ کرتے تھے، اور ان کسانوں کے درمیان اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان جو میڈیم ہوتا تھا تو وہ ہوتا تھا یہ فیوڈل لارڈس، اور اس زمین سے جو پیداوار ہوتی تھی، جو پروڈکشن ہوتی تھی، تو اس میں ان کسانوں کو کچھ سرٹن ریشو ان کو دی جاتی تھی، اور کچھ فیوڈل لارڈس اپنے پاس رکھتے تھے، اور باقی جتنی بھی ریونیو آتی تھی، جتنی بھی پروڈکشن ہوتی تھی، تو وہ سارا دیا جاتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو۔ تو جب آزادی حاصل کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا، تو انڈیا میں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ فیوڈلزم کو مکمل طور پر ایبولش کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان جو، اگر ان مسلم لیگ کی بات کی جائے جنہوں نے پاکستان کی اسٹرگل میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، تو پاکستان کے جو پہلے جتنے بھی لیڈرشپ تھی تو وہ سارے تھے فیوڈلز، وہ سارے لوئل تھے ٹورڈز ایسٹ انڈیا کمپنی شروع میں۔ تو یہ وہ فیوڈل لارڈس تھے جو کہ پھر پاکستان کی جو شروع میں زیادہ تر جو لیڈرشپ تھی تو وہ سارے وہیں فیوڈل لارڈس تھے۔ تو پاکستان میں آج بھی جو فیوڈلزم ہے تو وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ وہ فیوڈلز تھے جن کو ان انگریزوں نے زمینیں دی تھی، یہ ان کے باپ کی زمینیں نہیں تھی، یہ وہ زمینیں تھی جو انگریزوں نے جنگیں کی تھی، ڈیفرنٹ پاورز کے ساتھ ان کو ڈیفیٹ کیا تھا، اور ڈیفیٹ کے بعد وہ زمینیں انہوں نے ان فیوڈل لارڈس کو ایلوکیٹ کیا تھا تاکہ وہ اس کو مانیٹر کرے، اور وہ لوئل تھے ٹورڈز ایسٹ انڈیا کمپنی۔ لیکن آزادی کے بعد وہ زمینیں اب بھی ان کے پاس تھی، اور پاکستان میں آج آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ سندھ جائیں یا پنجاب جائیں یا باقی ایریاز میں جائیں تو اب بھی وہاں پر یہ فیوڈل لارڈس موجود ہے، ان دا شیپ آف نوابس، ان دا شیپ آف سردار، ان دا شیپ آف وڈیرا، اور ان کا آج بھی ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان کے معاشرے میں، پاکستان کے سسٹم میں، پاکستان کی بیوروکریسی میں، اور پاکستان کے پولیٹکس میں۔ تو یہ بھی انگریزوں کی ایک لیگیسی ہے جو آج ہمارے معاشرے کا آج بھی ایک حصہ ہے۔ انگریزوں کی جو تیسری لیگیسی ہے تو وہ ہے پولیس سسٹم ان انڈیا۔ یہ جو آج آپ انڈیا اور پاکستان میں ایک آرگنائزڈ اور سسٹمیٹک فارم میں پولیس کا ادارہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی بنیاد بھی رکھی گئی تھی انگریز کے 200 سالہ حکومت کے دوران۔ انگریز کے آنے سے پہلے کوئی ایسا کوئی ادارہ موجود نہیں تھا۔ ولیجز میں کچھ پولیس ہوتا تھا جو کہ ایک سسٹمیٹک اور آرگنائز تو نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی جس کو کہا جاتا تھا چوکیدار، ولیج واچ مین ان کو کہا جاتا تھا، کہ ولیج میں کرائم کو روکا جا سکے، کوئی حادثہ نہ ہو وغیرہ وغیرہ، تو وہ ولیجز میں ہوتا تھا۔ پھر جب مغلز آتے ہیں تو مغلز کے انڈر اربن یعنی کہ شہروں میں وہ ایک پولیس کو سیٹ اپ کرتے ہیں جس کو وہ کہتے تھے کوتوال، جو کہ آج بھی میرے خیال میں کہیں جگہوں پر موجود ہے۔ پولیس کے کچھ ایسے پولیس اسٹیشن ہے، پشاور میں آئی تھنک موجود ہے، جسے کہا جاتا ہے کوتوال۔ تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مغلز کے انڈر، لیکن کوئی آرگنائزڈ اور سسٹمیٹک قسم کا کوئی پولیس کوئی ادارہ نہیں تھا۔ اب اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے جب 1857 کی جنگ آزادی کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب مسلمان اور ہندوز اور سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی بروٹیلٹی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور اس 1857 کے جنگ میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی انگریز اس بغاوت کو سپریس کرتے ہیں، ان ریبیلینز کو سپریس کرتے ہیں، تو اس کے بعد برٹش گورنمنٹ اٹ سیلف آتی ہیں، بذات خود یہاں پر آتی ہے، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایبولش کرتی ہیں اور خود یہاں پر رول کرنا شروع کرتی ہیں۔ لیکن ان کے دل میں یہ ڈر ہوتا تھا، یہ خوف ہوتا تھا کہ مسلمان اور ہندوز دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ہمارے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں کو سپریس کرنے کے لیے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ 1861 میں وہ پولیس ایکٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یہ جو آج پولیس ہے تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 1861 میں، اور پولیس کو بنانے کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر لوگ نکلیں گے، لوگ پروٹیسٹ کریں گے،
بغاوت کریں گے ہمارے خلاف، ہمارے سسٹم کے خلاف، تو اس پولیس کے تھرو ہم ان کو سپریس کریں گے۔ ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری پولیس آج بھی ہمارے خلاف یوز ہوتی ہے؟ جب ہم پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں، جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو کیا اس پولیس کو، جو کہ اس کالونیل ٹائم میں، جو کہ ایک کالونیل ایرا تھا انگریز کے انڈر، تو جس مقصد کے لیے اس پولیس کو بنایا گیا تھا، تو کیا آج بھی اس پولیس کو ہمارے خلاف یوز کیا جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ تو یہ بھی انگریزوں کی ایک لیگیسی ہے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی انگریز کی 200 سالہ حکومت کے دوران۔ عدالتی نظام کے متعلق اگر بات کی جائے تو آج جو انڈیا اور پاکستان میں ماڈرن جوڈیشری سسٹم موجود ہے، تو اس کی بنیاد بھی رکھی گئی تھی انگریز کے 200 سالہ حکومت کے دوران۔ انگریز کے آنے سے پہلے یہاں پر مسلمانوں کا، ہندوز کا، سکھوں کا اور مراٹھوز کا اپنا ایک الگ الگ سسٹم ہوا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر مسلمان اپنے فیصلے شریعہ لا کے مطابق کرتے تھے، ہندوز کا اپنا سسٹم تھا، سکھ کا اپنا سسٹم تھا اور مراٹھوز کا اپنا سسٹم ہوا کرتا تھا۔ یہ جو آج جو ماڈرن جوڈیشری سسٹم ہے، تو اس کی بنیاد اس طرح رکھی جاتی ہے کہ 1772 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو اس وقت گورنر جنرل تھے وارن ہیسٹنگ، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کچھ کورٹس اسٹیبلش کرتے ہیں جس کو اس وقت کہا جاتا تھا میئر کورٹس۔ میئر کورٹس انہوں نے اسٹیبلش تو کیے تھے، لیکن وہ انڈینز کے لیے نہیں تھے، بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ جو یورپینس آئے تھے، جو یہاں پر سیٹلڈ ہوئے تھے، تو ان کے جسٹس کے لیے انہوں نے وہ میئر کورٹس اسٹیبلش کیے تھے۔ لیکن بعد میں 1793 میں گورنر جنرل لارڈ کارن ویلس اس طرح کرتے ہیں کہ وہ انڈیا میں جو ڈیفرنٹ سیورل جو جوڈیشری سسٹم تھے، تو ان کو وہ ریپلیس کرتے ہیں یورپین جوڈیشری سسٹم کے ساتھ، اور وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں وہ ڈسٹرکٹ کورٹس بھی بناتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں سیشن کورٹس یا جو باقی لوور کورٹس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1860 میں اور 1861 میں لارڈ میکالے کے دور میں پھر اس طرح ہوتا ہے کہ انڈین پینل کوڈ جو ہے اس کو انیکٹ کیا جاتا ہے، اور جو کوڈیفیکیشن آف لاز ہے جسے ہم کہتے ہیں سول اینڈ کرمنل پروسیجر کوڈ، جو ڈفرینٹ سسٹم ہے عدالت کے اندر، ایک کرمنل جسٹس سسٹم ہے، ایک سول جسٹس سسٹم ہے، تو اس کی بنیاد پھر رکھی جاتی ہے۔ تو آج ہمارے ملک میں یا انڈیا میں جو ماڈرن جو جوڈیشری سسٹم ہے، جس میں لوور کورٹس ہوتے ہیں جو مجسٹریٹ بیٹھتے ہیں، پھر اوپر سیشن کورٹ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پر، پھر اوپر جو ہے ہائی کورٹ ہوتا ہے پروونشل لیول پر، پھر اوپر جب آپ جاتے ہیں تو سپریم کورٹ ہوتا ہے، اسی طرح کچھ اور ڈفرینٹ کورٹس بھی آج موجود ہے۔ تو اس کی بنیاد بھی رکھی گئی تھی انگریز کے 200 سالہ حکومت کے دوران۔ انگریزی زبان اور ماڈرن ایجوکیشن سسٹم، یہ بھی انگریزوں کی ایک لیگیسی ہے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی انگریز کے 200 سالہ حکومت کے دوران۔ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان پر مغلز رول کر رہے تھے، اور جو مغلز تھے تو وہ آئے تھے سینٹرل ایشیا سے۔ تو ایک تو ان کی جو لینگویج تھی تو وہ تھی پرشین، تو جب وہ یہاں پر رول کر رہے تھے تو ان کی جو آفیشیل لینگویج تھی تو وہ تھی پرشیا۔ سیکنڈلی جو مغلز تھے تو وہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر کوئی خاص کام نہیں کیا تھا۔ اپنے دورے حکومت میں انہوں نے ایک یونیورسٹی بھی نہیں بنائی تھی، اور زیادہ تر جو ایجوکیشن سسٹم تھا ان کے رول کے دوران تو وہ تھا مدرسہ ایجوکیشن یا اسلامک ایجوکیشن۔ جب انگریز یہاں پر آتے ہیں تو لارڈ میکالے کے رول کے دوران یہاں پر 1835 میں فرسٹ ٹائم انگلش کو ایز اے آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ آج جو آپ کے انسٹیٹیوشنز میں، آپ کے ملک میں جو انگریزی زبان کا استعمال ہوتا ہے تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 1835 میں، اور اگلے سال 1836 میں جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے تو اس کی بھی لارڈ میکالے نے بنیاد رکھی تھی۔ اور آج جو یونیورسٹیز ہے
خاص کر جو کلکتہ میں یونیورسٹی ہے، بمبئی میں ہے، مدراس میں ہے، یہ ساری یونیورسٹیز جو تھے، پھر اس کی بنیاد بھی انگریزوں نے یہاں پر رکھی تھی۔ تو یہ دو لیگیسیز، انگریزی زبان جو کہ آج ہم بولتے ہیں، ہمارے اداروں میں کافی فیمس ہے، اور سیکنڈلی جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے، جس نے آئی تھنک آلموسٹ جو اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو مکمل طور پر ریپلیس کیا ہے، اور لوگ زیادہ تر توجہ دیتے ہیں ماڈرن ایجوکیشن کے اوپر، کیونکہ وہ ایک ضرورت بن چکی ہے۔ تو اس کی بنیاد بھی انگریزوں نے رکھی تھی اپنے 200 سالہ حکومت کے دوران۔ اب آخر میں آپ سب سے ایک سوال کروں گا کہ آزادی کے 76 سال بعد کیا پاکستان آج ایک آزاد ملک ہے، یا پاکستان آج بھی ایک کولونیل سٹیٹ ہے؟ یہ جو سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا انگریزوں نے، تو یہ اسی وجہ سے انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا تاکہ ایک کولونیل سٹیٹ پر رول کیا جا سکے۔ لیکن آزادی کے 76 سال بعد وہ سسٹم آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں۔ جس بیوروکریسی کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، تو اس بیوروکریسی کو آج بھی اس مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے جس مقصد کے لیے انگریز اس کو یوز کرتے تھے۔ جس پولیس کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا، اس پولیس کو آج بھی اسی مقصد کے لیے ہمارے ملک میں یوز کیا جاتا ہے جس مقصد کے لیے انگریز ان کو استعمال کرتے تھے، ٹو سپریس دا پیپل آف پاکستان۔ جو فیوڈلزم کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، تو فیوڈلزم آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے معاشرے میں، جس کی وجہ سے جو الٹریسی ریشو ہے پاکستان میں، تو وہ مور دین 60% ہے۔ ایجوکیشن کو وہ لوگ الاؤ نہیں کرتے، اور یہی فیوڈلزم ہے جو کہ پاکستان میں فل فلیج ڈیموکریسی کو الاؤ نہیں کرتے، کیونکہ اگر ڈیموکریسی آئے گی تو یہ فیوڈلزم ختم ہو جائے گی۔ اس فیوڈلزم کا کوئی نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ کیا اس ملٹری کو اسی مقصد کے لیے یوز نہیں کیا جاتا جس مقصد کے لیے انگریزوں نے اس کو بنایا تھا؟ تو یہ جو نظام ہے جو سٹل ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں، تو یہ وہی نظام ہے جو کہ انگریز کے 200 سالہ حکومت کے دوران ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا آزادی کے 76 سال بعد ہم آج بھی آزادی کو مناتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم آج بھی ایک کولونیل سٹیٹ ہے، اور اس نظام کو صرف آپ لوگ ہی چینج کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔